بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ عزیز مسلمان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے تحفظ اوراق کے متعلق ایک خدشے کا ازالہ۔ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے تحفظ کے لیے جو یہ لفظ بولا جاتا ہے تحفظ اوراق یا تحفظ قرآن کریم یا تحفظ مقدس اوراق، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کے ذمہ ہم پر۔ تو اگر قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے، تو پھر انسان کیوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی میں حفاظت کرتا ہوں یا تحفظ اوراق کی ذمہ داری میں نبھاتا ہوں؟ تو آئیے آج ہم اس مسئلے کو صحیح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ اس خدشے کا ازالہ ہو جائے۔ یاد رکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں حفاظت سے مراد کون سی حفاظت ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اپنے محبوب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی جاتی تھیں، ان آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر دیا جاتا تھا۔ قومیں اپنی خواہش اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مقصد کے مطابق وہ کلام اللہ کے اندر ایسی تبدیلی تغییر کر دیتے تھے کہ جن سے احکام بگاڑ لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر کے فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، یعنی قیامت تک اس کے اندر کوئی بھی تحریف نہیں کر پائے گا۔ اور تحریف سے بھی کا معنی یہ ہے، تعریف کا مقصد کہ جس سے اصل معلوم ہی نہ رہے، یعنی الفاظ میں کوئی ایسی تبدیلی یا معنی میں کوئی ایسی تبدیلی کہ جس سے اصل کا پتہ ہی نہ چل سکے، ایسی تبدیلی ایسی تحریف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو تا قیامت محفوظ فرما دیا، اور اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ لہٰذا کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی مذہب والا، خواہ وہ جتنا مرضی زور لگا لے، قرآن کریم کے الفاظ اس طرح سے بدل دے کہ اصل کا کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے، ایسی تحریف اور ایسی تبدیلی کسی سے ممکن ہی نہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کی آیت کی جگہ آیت نہیں لکھ سکتا، لکھ دیتے ہیں۔ ملعون ایسے خبیث اس وقت بھی موجود ہیں جو قرآن کریم پرنٹ کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کچھ تبدیل اور تحریف کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی وہ تبدیلی اور تحریف جو کی جا رہی ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی مسلمانوں کے سینوں میں کروڑوں سینے ایسے ہیں جس میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے، اربوں مصاحف ایسے ہیں جس میں صحیح طور پر قرآن کریم محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک معجزہ بنایا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی شخص مذہب والا ایسی تبدیلی تحریف ہرگز نہیں کر سکے گا قیامت تک کہ جس سے اصل کا پتہ نہ چل سکے، اصل اوجھل ہو جائے، جس طرح کے تورات، انجیل اور زبور دیگر آسمانی صحف کے ساتھ ہوا کہ ان میں اصل اب معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ اصل کیا تھا اور تبدیلی کیا کر دی گئی۔ ہاں، جو حفاظت قرآن کریم کی ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک گندے مقامات سے بچانا، توہین کی جگہوں سے بچانا، اہانت کے مقامات سے بچانا، اور بے توقیری بے تعظیمی کی جگہ سے بچانا، تلویث سے بچانا، انجاس سے بچانا، قاذورات جس کو میل کچیل کہا جاتا ہے ان سے بچانا، اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے امت کے سپرد کی ہے، ہم انسانوں کے سپرد کی ہے کہ قرآن کریم کی یہ حفاظت ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے مومنو، اے مسلمانوں،
اے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا کہ اگر کہیں نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم گرا ہوا ہے یا کسی نجاست والی جگہ پر یا کسی بے تعظیمی کی جگہ پر پڑا ہوا ہے تو بھئی ہماری تو حفاظت کی ذمہ داری ہے نہیں، اس کی حفاظت کی تو ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ باطل عقیدہ نظریہ کبھی بھی نہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریف سے محفوظ فرمایا بھی ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ تحریف سے محفوظ فرمائے گا بھی اور محفوظ رکھے گا بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے خلاف نہیں ہوتے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کی جو ذمہ داری تھی اس کو نجاستوں سے محفوظ کرنا، بے تعظیمی کی جگہ سے محفوظ کرنا، بے ادبی سے اس کو محفوظ رکھنا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ذمہ داری میں ہم پوری طور پر نہ نبھا سکے، اس ذمہ داری کو ہم نہ نبھا سکے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت اور اپنی تمام تر قوتوں کے ذریعے ہم اس قرآن کریم کو بے ادبی کی جگہ سے، بے ادبی، بے توقیری کے مقامات سے اور نجاستوں سے اور میل کچیل سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ لہٰذا عالمی تنظیم تحفظ اوراق، یہ جو نام رکھا گیا ہے، اس پر شرعاً عقلاً کسی بھی طرح اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحفظ یہاں پر جو ہے اس کے معنی ہے بے ادبی سے بچانا اور محفوظ کرنا، جو کہ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تنظیم کو مزید برکتوں سے نوازے، اس کے معاونین اور اس کے خادمین کو اللہ تبارک و تعالی نیک مقصد میں کامیاب بنائے۔ آمین۔